درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالصلاة فريضة وبالمؤمنين إخوانا وبحضرة الصديق وبالفاروق وبذو النورين وبالمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إن التجا ريح الصباح يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم من وجهه شمس الضحى من خطه بدر الدجى من ذات نور الهدى من كفه وهل الهمة. غالباً آج جمعہ کے حوالے سے رشتے جمعہ اعلان ہوا ہے کہ 2:15 بجے کا. بہت اچھی بات. انشاءاللہ اذان ثانی 2:15 پر ہوگی. اگرچہ یہاں 1:15 پر ہی ہے. عزت القدر جناب مولانا مفتی خورشید صاحب سے اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، یقیناً انہوں نے پچھلے جمعہ کو اس کا اعلان ضرور کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ. واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام فصوموا قبلها يوما وبعدها يوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسلامی کیلنڈر کے حساب سے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے. یہ آپ دیکھنے اور یاد کرنے اور بار بار خود بھی اس کا اعادہ کرنے اور لوگوں کو بھی بتائیں. جس طرح انگریزی حساب سے سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے ساری دنیا میں، اور انگریزی اعتبار سے حساب کا رکھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ انگریزی حساب کا تعلق آفتاب کے ساتھ ہے اور آفتاب کے ساتھ ہمارے بہت سارے مسائل وابستہ. مثلا غروب آفتاب ہوا، عصر کی نماز کا وقت نکل گیا اور اذان مغرب کا وقت ہو چکا، افطار کا وقت ہو چکا غروب آفتاب سے. طلوع آفتاب تک فجر کی نماز کا وقت ہے. طلوع آفتاب ہوا، فجر کی نماز کا وقت نکل گیا. اب اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک 15-20 منٹ نہ گزر جائے. اور جب اللہ کے حکم سے یہ آفتاب جانب مغرب سے اوپر چڑھتا ہے، اشراق بھی جائز ہے، چاشت بھی جائز ہے. بالکل جب آسمان کے بیچوں بیچ آ جائے کہ ہر چیز کا سایہ پاؤں تلے آ جائے، تو اس موقع پر نفل کی بھی اجازت نہیں ہے، اس موقع پر قضاء عمری کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو اس کا تعلق آفتاب سے ہے. بہرحال آفتاب سے بھی بہت سارے مسائل کا تعلق ہے، لہذا انگریزی حساب سے بھی انگریزی حساب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اکثر و بیشتر اسلامی احکامات کا تعلق چاند سے ہے. حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا ارشاد، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم الهلال فأكملوا عدة السلاسل من شعبان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سنو چاند دیکھ کر
تو چاند ہی سے انگریزی مہینے اسلامی مہینے کا آغاز ہے اور اختتام ہے، یہ تو بالکل طے ہی ہے۔ عیدین ہے، عید الفطر ہے، عید البقر ہے، صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، حج ہے، رمضان ہے، ان تمام احکامات کا تعلق، اسی طرح سے زکوٰۃ کا نظام ہے، ان تمام احکامات کا تعلق قمری نظام سے ہے، یعنی اسلامی کیلنڈر سے ہے۔ لیکن دونوں کا علم ہونا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ عام طور پر ہماری رواں دواں زندگی میں انگریزی مہینوں کا اور تاریخوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، یہ بھی ضروری ہے، مگر اسلامی نقطۂ نظر سے جہاں شمسی نظام کے اعتبار سے ہمیں چند مسائل کا جاننا ضروری ہے، وہاں سب سے زیادہ ہمارے مسائل کا تعلق قمری نظام سے ہے۔ تو اسلامی مہینے سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، جیسا کہ انگریزی مہینوں میں سال کا آغاز ماہ رجب ماہ جنوری سے ہوتا ہے اور اختتام دسمبر پر ہوتا ہے، اور اسلامی کیلنڈر میں ماہ محرم الحرام سے آغاز ہوتا ہے اور ماہ ذی الحجہ پر اختتام ہوتا ہے۔ جب ہم تاریخ سے پوچھ لیں گے، تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ محرم الحرام کا اپنا تقدس ہے، اپنا احترام ہے۔ شروع سے کلام پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، ان عدت شہور عند اللہ 12 شہر، سنو اللہ کے یہاں سال میں 12 مہینے ہیں، انگریزی حساب سے بھی 12 مہینے ہیں اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے بھی 12 مہینے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ انگریزی حساب سے سال میں 12 مہینے وہ 365 دن، اور 4 سال کے بعد چوتھے سال 366 دن، جس کو ہم لیپ سال کہتے ہیں، جب فروری 28 کے بجائے 29 تاریخوں کا آتا ہے۔ اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال میں بھی 12 مہینے ہیں اور یہ مجموعی طور پر 355 دن ہیں، اور 4 سال کے بعد یہ 356 دن ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ایک دن کا اضافہ ہوتا ہے 4 سال کے بعد، اور اس میں بھی ایک دن کا اضافہ ہوتا ہے 4 سال کے بعد۔ اس طرح انگریزی حساب اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 10 دنوں کا تفاوت ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ تو اللہ جانے۔ اسی نے زمین کو پیدا کیا، زمان کو پیدا کیا، مکان کو پیدا کیا، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا، زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا، دریا کو رواں کیا، ہمارے لیے پہاڑوں کو کھڑا کر دیا اللہ نے، ہواؤں کو چلانا اسی نے بتلا دیا اس نے، اور ہم کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اس میں کیا مسئلہ؟ ایک مسئلہ ہے، بلکہ کئی مسئلے کی میرے ذہن میں ہے۔ مثلا ایک مسئلہ تو یہ ہے، ہمارا مذہب اسلام آفاقی ہے، ساری دنیا کے لیے، یہ صرف عرب کے لیے نہیں، یہ صرف عجم کے لیے نہیں، یہ صرف کشمیر میں کے لیے نہیں، یہ ایران کے لیے بھی ہے، یہ توران کے لیے بھی ہے، یہ عرب کے لیے بھی ہے، یہ عجم کے لیے بھی ہے، یہ ہر چھوٹے کے لیے بھی ہے، یہ ہر بڑے کے لیے بھی ہے، یہ مسلم کے لیے بھی ہے، یہ غیر مسلم کے لیے بھی ہے، یہ پوری انسانیت کا اللہ کا آخری دین ہے۔ اس دین کے پہنچانے کے ہم مکلف ہیں، اور ہمیں بہترین امت قرار دیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سنو تم بہترین جماعت ہو، بہترین گروہ ہو، تمہارا کام ہے لوگوں کو حق کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم دینا، یہی آپ لوگوں کا کام ہے۔ اخرجت للناس، آج تو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو ہمارا دین آفاقی، ہمارا دین جغرافیائی سرحدوں کو تسلیم نہ کرنے والا، اور ہمارا نظریہ آفاقی، اس کا حساب بھی آفاقی۔ اب اس میں فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ میں دراصل بتلانا چاہتا ہوں۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر انگریزی ہی کی طرح یہ 365 دن کا ہوتا، تو اس اعتبار سے رمضان اگر جنوری میں آ گیا تو پوری زندگی ہم رمضان کو جنوری میں ہی پاتے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ تقاضا کر کے کاش یہ رمضان جون جولائی میں آتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ یہ رمضان ہمیشہ جون جولائی میں ہی آتا،
اگر یہ 365 دن کا ہوتا اور انگریزی حساب کے تابع ہوتا، ہم میں سے ہر ایک کی طلب ہوتی کاش یہ رمضان جنوری میں ہوتا، دن تو چھوٹے ہیں، پیاس نہیں لگتی، ہم سب کے سب روزہ رکھتے۔ اللہ نے بتلا دیا، ایک ایسا نظام، ایک ایسا سسٹم عالمی سطح پر بنایا گیا اللہ کے تکوین اور تشریعی نظام کے لیے کہ رمضان جنوری میں بھی آئے گا تاکہ اللہ سرد راتوں میں بھی تمہیں آزمائے گا، اور یہ رمضان گرمیوں میں جون جولائی میں بھی آئے گا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنے کے 16 گھنٹوں کا روزہ رکھتے ہو یا نہیں رکھتے۔ مثلا انگریزی حساب سے 25 دسمبر عیسائیوں کا ایک مخصوص دن ہے، وہ 25 سے 24 نہیں ہو سکتا، وہ 25 سے 26 نہیں ہو سکتا۔ ہم نے رمضان سخت ترین سردیوں میں بھی رکھا ہے، ہم نے رمضان گرم ترین موسم میں بھی رکھا ہے، ہم نے رمضان مارچ اور اپریل کے مہینوں میں بھی رکھا ہے، ہم نے رمضان ستمبر اور اکتوبر میں بھی رکھا ہے، سردی میں بھی، گرمی میں بھی، بہار میں بھی، خزاں میں، تاکہ ہر اعتبار سے ہماری آزمائش ہو، ہر اعتبار سے ہمارا امتحان ہو۔ یہ اسلام کا آفاقی نظام ہے۔ باقی مذاہب دین یہ ایام کے ساتھ ہیں، دنوں کے ساتھ ہیں، تاریخوں کے ساتھ ہیں، مہینوں کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارا اسلام سدا بہار ہے، ایور گرین ہے، اس میں ہر وقت